حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے بے حیائی اور فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ اس طریقے سے لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ حج جس کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بامشقت فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جہاں انسان کا اچھا خاصا مال لگتا ہے وہاں اس کو اچھی خاصی جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور اسی لیے صرف حج کر لینا اور حاجی کہلوانا اس کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں کچھ خاص تبدیلیاں لانا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب حج کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی بعد زندگی کیسی گزاری جائے، یہ انہی لوگوں سے جانا جائے کہ جو حج کر کے آتے ہیں اور وہاں کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر واپس آتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر راجہ ضیاء صاحب موجود تھے، جن سے ہم آپ کی گاہے بگاہے ملاقات کرواتے رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں، جنہوں نے وہاں سے ہمیں بڑا ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں بہت آگاہی دی، ہمیں وہاں کے ماحول کے حوالے سے بتایا کہ حاجیوں کی کیا حال احوال ہے وہاں پر، کہاں پر وہ موجود ہے۔ مدینہ سے بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، مکہ سے بھی انہوں نے ہمیں شرف بخشا تھا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا دکھا دیں۔ واپس آ کر وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج مبارک سر آپ کو۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ الحمدللہ جی، بڑا ہی امیزنگ رہا، ایک تو ایکسپیرینس بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو جرنی شیئر کرنے کا موقع ملا۔ آئی تھنک بڑی ہی فارچونیٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ اپنا مال بھی لگائیں، اپنی ہمت بھی لگائیں، کوشش بھی کریں، اور وہ جو چیزیں جو انسان وہاں پہ ایکسپیرینس کرتا ہے نا، یہ وہی بتا سکتا ہے جو ہو کیا ہے۔ بالکل۔ اور ایسے ایکسپیرینسز، ایسی چیزیں، میرے خیال ہے شاید ایک پروگرام بھی آپ کا بہت کم پڑ جائے گا۔ اس میں تو اتنے میریکلز دیکھنے کو ملتے ہیں نا کہ آپ وہ میریکل سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ابھی بھی ظاہر ہے واپسی کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کا، لوگ آ رہے ہیں تو ہر ایک کا الگ الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اب آپ کے ایکسپیرینس سے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ویسے بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ میں جب میری زندگی کے نا دو بڑے مختلف فیزز رہے ہیں۔ ایک فیز وہ تھا جب میں دین کی طرف اتنا انکلائنڈ نہیں تھا، اتنا مائل نہیں تھا، اور پھر ایک فیز آیا کہ جب دین کی طرف آ گیا اور پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ تو اس پورے پروسیس کے اندر نا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی اہم چیز ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ میں جب دین پہ نہیں بھی تھا تب بھی مجھے بڑا شوق تھا کہ میں جو لوگ بھی حج کر کے آتے ہیں ان کی سٹوری سنوں، کیونکہ وہ میرے لیے نا بڑی انسپریشنل ہوتی تھی کہ اچھا پھر کیا ہوا، پھر کیا، اچھا اور بتاؤ کیا ہوا۔ تو میں بڑی دلچسپی سے سنتا تھا، حالانکہ میرا ویسے کوئی دین کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، لیکن ان کی یہ سٹوریاں سن کے نا مجھے بڑی ایک سمجھے کہ ایمان کو تقویت ملتی تھی کہ الحمدللہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہ جو سپر نیچرل واقعات بیان کرتے تھے۔ تو جب آپ ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرتے ہو نا پھر آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹے سے واقعے سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں جب مدینہ پہنچا، کیونکہ میری جو فلائٹ تھی وہ اسلام آباد سے مدینہ تھی، پھر وہاں پہ ہم تقریباً 5-7 دن رہے، اس کے بعد مکہ گئے، اس کے بعد وہاں پہ رہے، پھر اس کے بعد عزیزیہ موو کر گئے، اور پھر پورے حج کے جو بھی ہمارے مناسک ہیں وہ ہم نے ادا کیے۔ تو مدینہ میں پہلا دن میرا گزر گیا آرام سے سکون کے ساتھ۔ دوسرے دن میرے دانت کی ایک فلنگ نکل گئی۔ اچھا اب آپ کو پتہ ہے یہ فلنگ، ہاں یہ فلنگ بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان سے میں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ پڑ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں، اس کا ویڈیو بنا کے مجھے فوراً سے بھیجیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لیول کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروائیے گا، کیونکہ اگر تو مسئلہ اتنا سیریس نہیں ہے پھر آپ بے شک چھوڑ دیں اس کو اور یہ وہ۔ تو میں نے جی ان کو ویڈیو بنو کے وہ سینڈ کر دیا، انہوں نے دیکھا ویڈیو، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ معاملہ تو بڑا سخت ہے اور آپ برائے مہربانی اس کو فوراً سے ٹریٹ کروائیں، یہ تو آپ کی انفیکشن پڑ جائے گی، یہ تو اس میں آپ کو اینٹی بایوٹکس کا کورس کرنا پڑ جائے گا۔ وہ اور وہاں پہ جو ہے سعودیہ میں وہ اتنے آرام سے آپ کو اینٹی بایوٹکس ریکمینڈ بھی نہیں کرتے، تو جس طرح انگلینڈ وغیرہ میں بھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو آپ جو ہے نا کورس ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، اور میں سوچ رہا ہوں یا اللہ میں تو یہاں عبادت کے لیے آیا تھا، میں تو یہاں ہسپتالوں کے چکر لگانے تھوڑی آیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہسپتالوں میں رش اتنا ہے کیونکہ حاجی آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کے فلوز اور یہ اور وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ جلدی سے جو ہے نا اس کو چیک اپ کرائیں اور اس کا فکسنگ کرائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا سا ڈھیٹ آدمی ہوں، میں نے کہا ایک سیکنڈ سے پہلے کہ میں ڈاکٹروں والا وہ دروازہ کھولوں، میں نے کیا کیا، میں نے آب زمزم لے کے آیا۔ اچھا آب زمزم تو وہاں ہر جگہ اویلیبل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آب زمزم جو ہے وہ اسی چیز کے لیے جس کے لیے وہ پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے دل میں ہے، ہاں جو جس لیے بھی وہ پیا جاتا ہے وہ اسی لیے آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے چہرے کو نور سے منور فرما دو، اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا۔ اگر آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے جسمانی صحت دے، وہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک جو ہے رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، امام بھی تھے، مجاہد بھی تھے، وہ اکثر آب زمزم پیتے ہوئے کہتے تھے کہ یا اللہ میں آج یہ آب زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو میری پیاس بجھا دینا۔ جس دن سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور جب لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور کئی لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں بھی حوض کوثر سے مل جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میں یہ آج اس لیے پی رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے۔ ٹھیک ہے،
اچھا میں نے بسم اللہ پڑھ کے جی میں نے کہا جی چلو آب زمزم آ گیا اور نبی کی حدیث سچ ہے. میں نے بسم اللہ پڑھا, میں نے پڑھ کے پینا شروع کیا. اچھا میں نے پہلا سپ لیا, میں نے نا کچھ دیر آب زمزم اپنے منہ میں رکھا تاکہ وہ آب زمزم جو ہے وہ میری کیوٹی تک پہنچ جائے. اس کے بعد میں نے سوالو کیا, پھر میں نے دوسرا سپ لیا, تیسرا لیا. ویس بھائی آپ سمجھیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں, واللہ العظیم میں نے جب پیا ہے اس کے ودن منٹس مائی پین واز گون. ٹھیک ہے, اور ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اب تک کوئی پرابلم نہیں. کچھ کروایا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کروایا, نہ میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا, نہ میڈیکیشن کروائی, نہ کچھ کروایا. مجھے نہیں پتا کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ جو اتنا سیویئر لگ رہا تھا کہ ان کو پھر ڈاکٹر کو آپ نے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, میں نے کہا جی میں نے کیا. کہتے نہیں یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں, بے وقوفی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. بندہ ڈاکٹر کے پاس تو تب جائے نا جب کوئی تکلیف ہو, جب تکلیف ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس, کیوں خواہ خوار ہو رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ تو میں صرف آپ کو ایک بتا رہا ہوں. باقی آپ دیکھیں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ملاقات کروائی, ایسے ایسی جگہوں پہ ہم گئے, ایسی ایسی یعنی اللہ تعالیٰ وہیں پہ آپ کو نا یعنی بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی وہیں پہ اللہ تعالیٰ پوری ہو کے آپ کو آنکھوں کے سامنے دکھاتا ہے کہ کوئی ہے تیری سننے والا. بالکل یعنی جو چاہے آپ مدینہ میں ہوں, چاہے آپ روضہ رسول پر ہوں, چاہے آپ طواف کر رہے ہوں, چاہے آپ عرفات میں ہوں, کئی ایسی دعائیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا, میں اور میری وائف تھے, تو ایسے بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم آپس میں ڈسکس کر کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے, آپ سے جایا بھی نہیں جاتا باہر کے جا کے, انسان کی ٹانگیں بھی دکھ رہی ہیں کیونکہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جب آپ ایک دن میں 22 کلومیٹر چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم ابھی بات ہی کرتے کہا اچھا ہو کہ ابھی کچھ میٹھا مل جائے, ابھی منہ سے مل جائے. فل سٹاپ پہ پہنچے تھے, دروازہ کھٹکھٹا ٹک ٹک ٹک, تو جیسے دروازہ کھولا تو کھجوروں کا اتنا بڑا پیکٹ لے کے ایک بھائی آگے کہ یہ آپ کے لیے لے کے آئے, اور یہ رات کے تقریباً میں بات کروں 11:30-12 بجے. اچھا مطلب 11:30-12 بجے کون آتا ہے انیکسپیکٹڈ, اور وہ کھجوریں لے کے آگے ہیں اسی موقع پہ. میں نے کہا بیگم یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت چل رہا ہے, اس سے بہتر کچھ اور بھی مانگو, اللہ تعالیٰ فراری عطا فرمائے, لیمبورگینی عطا فرمائے. اس وقت تو یعنی لائن لگی ہوئی ہے, جو آپ مانگتے ہو اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. تو مطلب الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے سنتا ہے. اچھا یہ والے جو تجربات ہیں, جب میں گیا تھا تو میرے پاس بھی اسی طرح کی 3-4 تجربات میرے ساتھ بھی ہوئے, اور میں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں ہر ایک کے ساتھ یہ تجربات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ ایک کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے جو وہاں جا کے آپ کو وہ ایسے کنیکٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو شاید یہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے, سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو تم مانگو گے وہ اس جگہ پر آ کے تمہیں ایک تو مل ہی جائے گا, اور پھر ظاہر ہے جب تم باہر اپنے دوبارہ اپنے گھر پر چلے جاؤ گے تو وہاں پر بھی میرا تم سے کنیکشن تو ہے ہی, تو مانگنے والے تو بنو, تو مانگو تو صحیح. بہت بڑا لیسن ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو نا ایک فلیور دیتا ہے, چھوٹا سا فلیور دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تمہارے لیے ٹینشن ضرور ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے بڑے سے بڑی چیزیں جو ہے نا, مطلب کئی ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ گئے جو کہ فزیکلی فٹ نہیں تھے, جو جن کے لیے حج کرنا میرا خیال ہے شاید کس طرح سے وہ آگے, کیونکہ اب تو آئی تھنک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ہیلتھ چیک ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو کئی لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ چیک بھی بائی پاس کر کے نکل جاتے ہیں. تو وہ چلے تو گئے, اور ہم یہی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ان کا حج میں کچھ نہ ہو. اور میں یقین کریں ایسے ایسے لوگ گئے ہیں جو کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. حالانکہ دیکھیں جب آپ سنتے ہو کہ جی ایک دن میں 22 کلومیٹر کیا, ایک دن میں جو ہے نا 8 کیا, 10 کیا, 15 کیا, تو وہ تو ایسے لوگ ہیں جو 22 کلومیٹر تو دور کی بات ہے, وہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں کر سکتے. آدھا کلومیٹر بھی ان کے لیے یہاں پہ پاکستان میں عذاب ہے, لیکن کس طرح انہوں نے کر دیا. اور بعد میں پوچھا کہ سر میڈم کوئی تکلیف, کوئی جوڑوں کا درد, کوئی کچھ بھی نہیں. اچھا I'm sure آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے تجربات ہوئے ہوں گے, یہی جو ہم پوری زندگی آپ کی اچھا ڈیفائن ہو جاتی ہے وہاں پر. کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے آپ کوئی ایسی بڑی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے ابھی مانگا نہیں ہوتا, زبان پہ نہیں آئی ہوتی, تو وہ جب آپ واپس گھر پہنچتے ہیں تو وہ یہاں پر معاملات سب سیٹلڈ ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ, بلکہ میں نے خود اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ ہم لوگ جب جا کے وہاں پہ کئی لوگوں کے لیے دعائیں کی تو ان کے رویے بدلے ہوئے نظر آئے. دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ نہیں چینج کر سکتے نا, دیکھیں آپ اپنے آپ کو تو چینج کر سکتے ہیں, لیکن دوسرے کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کی لائف میں بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. وہ جب ٹائم آئے گا تو چینج کریں گے, لیکن آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ جب وہاں ہوتے ہو آپ دعا کرتے ہو یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں, لیکن تو یا اللہ قدرت رکھتا ہے دل پلٹنے والی جو دل تو پلٹتا ہے, تو یا اللہ اس کے دل کو بھی تھوڑا نرم کر دے. چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتہ بن جائے, لیکن تھوڑا سا ذرا چھوٹا گیئر لگا لے, وہ ہائی گیئر سے تھوڑا لو گیئر پہ آ جائے. تو جب آپ واپس آتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ واقعتاً وہ لوگ جو ہیں مطلب فیک نہیں کر رہے, ریئل میں ان کے گیئر جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئے ہیں. تو پھر آپ کے اندر نا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہر نماز سے پہلے یا بعد یا آگے پیچھے جو آپ دعائیں مانگتے ہو, آپ کی دعاؤں کی گیم بڑی اوپر ہو جاتی ہے. آپ کا لیول آف کنوکشن جو ہے نا, کیونکہ آپ نے ایک چیز کو فرسٹ ہینڈ آبزرو کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا وہ لیول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایک لیسن ہے وہ یہ. باقی اس کے علاوہ یہ کہ اویس بھائی جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ دیکھیں حج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے اوپر پاز لگا کے آئیں.
آپ حج پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا جی ہولڈ کرو ذرا تھوڑا سا پاز کر رہا ہوں, یا وہ 900 بلیاں, ہاں 900 چوہے, تو آپ گناہوں پہ پاز نہیں کرتے, آپ ان کو فنش کرنا چاہ رہے ہو. آپ کہتے ہو بھائی اب میں زندگی میں ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک نیا پیج میں ٹرن کر رہا ہوں, اور میں جب وہاں جاؤں گا اپنے کچھ حالات معاملات کو ٹھیک کروں گا. اب یہ ظاہری بات ہے, ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی حج پہ جاتا ہے وہ واپس آئے تو مفتی, علامہ اور شیخ الحدیث بن جائے, لیکن ایٹ لیسٹ یو بیکم بیٹر دین ہو یو ور. جو آپ پہلے تھے اس سے آپ بہتر ہو چکے ہو. کئی ایسی عادتیں آپ نے اپنا لی ہیں جو بہت اچھی ہیں, کوئی ایسے رویے آپ نے اختیار کر لیے ہیں جو بہت پازیٹیو ہیں, کچھ ایسے عبادات, کچھ ایسے معاملات آپ نے سٹارٹ کر دیے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے, اور پھر آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ان میں اب اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اویس جو ہے نا وہ یعنی کسی حضرت علامہ کی طرح بن جائے, میں کہوں گا اویس جو ہے وہ اویس 2.0 بن جائے. راجہ ضیاء الحق جو ہے وہ راجہ ضیاء الحق کوئی علامہ یا مفتی نہ بن جائے, راجہ ضیاء الحق 2.0 ورژن بن جائے, کوئی ایک قدم آگے بڑھ جائے اپنا ہی بہتر ورژن بنے. سو یہ چیز اصل میں ہے. اور حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے تھے, ان سے جب کسی نے سوال کیا کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے, یعنی ایک ایکسیپٹڈ حج کیا ہوگا, تو آپ نے فرمایا اصل میں حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر ایک تبدیلی آ جائے. اگر تبدیلی نہیں آئی اور آپ کا معاملہ وہی تھا جو پہلے تھا وہ ابھی بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حج ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر چھوٹے چھوٹے چینجز آ رہے ہیں, آپ کی عبادات میں ہوں یا آپ کے معاملات میں ہوں, اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادات قبول فرمائی. اور ظاہری بات ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لیتا ہے تو اس سے اور بڑی کیا بات ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ قبول فرماتا ہی متقین سے. تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال رہا ہے. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ جب یہاں پر مطلب میرے جیسا کوئی ذرا گناہگار قسم کا شخص جو ہے, جب اس کے بارے میں حج کے والے سے بات ہوتی تھی گھر میں, تو پیرنٹس کو تو بڑا شوق ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ کو بھی شوق ہوتا ہے, لیکن آپ کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے. مجھے ڈر ہوتا تھا اسٹیمپیڈ سے, جو رمی کرتے ہوئے وہ جو کنکریاں مارنے والا سلسلہ نا, اب اس سے میں تھی گھبراتی, اور میں کلاسٹروفوبک ہوں, تو لوگوں کے رش سے اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میری طبیعت خراب ہو جائے گی. عمرہ وغیرہ کیا ہوا تھا, لیکن اسی وجہ سے ہجر اسود تک بھی میں آج تک پہنچی نہیں, ٹھیک ہے, ڈر کے مارے. اب حج پہ تو خیر میرے پیرنٹس مجھے لے گئے, لیکن یہاں پر ہمارے یہاں دل میں بیٹھا ہوا وہ جو ڈر ہوتا ہے, یا لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا مطلب مشکل فرض ہے, اور یہ وہ اب جانتے ہوتے نہیں ہیں کہ مشکل ہے یا نہیں ہے. وہاں پر ہم گئے, آپ یقین کریں ہر چیز ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی اوپر انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو وہ رش ہٹ جاتا ہے. رمی کرنے جب آپ گئے تو وہاں پر 4 لوگ تھے صرف, اور وہ جتنی دفعہ گئے 4-5 لوگ تھے اور ہم مار کے آ گئے. تو وہ ہر چیز اتنی آسان ہو جاتی ہے. کیا لوگوں کو یہ بتانا یہاں پر کہ حج بڑا مشکل ایک فریضہ ہے, اور دیکھیں ہمت کر کے جائیں, اور وہ یہ صحیح چیز ہے؟ آئی تھنک ڈرانا نہیں چاہیے لوگوں کو. اصل میں لوگ میں سمجھتا ہوں اوور ہائپ کر دیتے ہیں اور ڈرا دیتے ہیں, اور جو بیچارہ اچھی بھلی نیت بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ ایک شک میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے نا. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں, اس کے مہمان ہیں. تو دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ یعنی ایک طرف ہم ایک بیلنس سے بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو حج میں اگر کوئی مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں تو یاد رکھو ہر قدم پہ تمہیں اس کا اجر ہی ملے گا, ٹھیک ہے نا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اتنا کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود قرآن مجید میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ انسان کو نا اس کی کیپیسٹی سے اوپر ٹیسٹ نہیں کرتا. تو جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے نا اس کے اندر ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. تو اگر آپ وہاں پہ نیت کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, کس طرح سے آپ کے لیے وہ چیزیں جو آپ کو بڑا ڈر لگتا تھا, جس طرح آپ نے اپنا ذکر کیا کہ جی کلاسٹروفوبک ہو رہے ہیں یا آپ کو ڈر لگتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانی کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو میں نے ایسی ہوا بنایا ہوا تھا اپنے دماغ میں کہ ایسا ہو جائے گا ویسے کوئی, لیکن ایسا نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیت بنائیں اور ارادہ کریں, اور جب بھی آپ کو پہلی فرصت ہو, میں سمجھتا ہوں جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں صحت کے حوالے سے یا مال کے اعتبار سے, وہ پہلی فرصت میں جو ہے نا اس فریضے کو نبھا لیں تو زیادہ بہتر ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ کچھ فالس فریضوں کو نا آگے لے آتے ہیں, زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. بچوں کی شادیاں کروانی ہے, بھائی بچوں کی شادیوں میں ٹیکنیکلی پھر وہ جہیز والے معاملے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ایک ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. آپ کہہ رہے نہیں پہلے میں سارے فریضے نبھا لوں, پھر وہ فریضے تھے ہی نہیں. پہلی بات ہے بچوں کو جہیز کا کون سا فریضہ تھا؟ یہ تو جہیز ایک لعنت ہے, سب کو پتہ ہے, اور آپ اسی کے لیے حج ڈیلے کر رہے ہیں. اور جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے یعنی 60-70 سال میں, تب آپ سے حج پھر واقعی میں مشکل ہوا ہوگا. تو بہتر یہ پہلی فرصت میں انسان یہ کام کر کے انشاءاللہ فری ہو جائے, اس کے بعد جو کام کرنے ہیں وہ آگے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا 2 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں پوچھوں گا کہ ایک تو یہ کہ ظاہر جب ہم حج کر کے آتے ہیں اس وقت شروع میں تو بڑا جذبہ جوان ہوتا ہے, نیکیوں کا بھی, نمازیں میں بھی سجدے بڑے لمبے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اس فیل میں چل رہے ہوتے ہیں نا. اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں بھائی 40 دن تک تو دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی. مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ بڑی بڑا جو حج سے آیا پہلے سب سے پہلے اس کو گلے لگا لو کہ اس کی وہ جو ایک فیل ہے. بھی آئے لوگ گلے نہیں لگاتے زیادہ, وہ تو آپ احتیاط ہی کرتے ہیں کہ 5-6 دن تو حاجیوں سے دور ہی رہے, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں.
لیکن پھر اس کے بعد وہ چیز ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے. اور ظاہر ہے آپ حج کرنا جو ہے وہ جیسے تو نہیں ہوتا کہ آپ ہر سال چلے جائیں, ایک وقت ہوتا ہے, کوئی ایک دفعہ کر سکتا ہے. پر ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی مرتبہ کیا تھا, تو یہ بھی امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے, ورنہ تو لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چلو انہوں نے 2 مرتبہ کیا تھا تو میں 2 مرتبہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آسانی رکھی ہے. لیکن وہ جو چیز کم ہونا شروع ہوتی ہے اس کو پھر ریوائیو کیسے کرنا ہے؟ اصل میں یہ جو دین پہ استقامت ہے نا, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں حج میں ڈسپلے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو رشتہ ہے نا اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ بڑا زبردست بنا ہوتا ہے, دعاؤں کے ساتھ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو جس چیز کو میں کہتا ہوں اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ ان ٹچ رہتے ہیں. تو آپ چونکہ وہاں پہ نمازیں بھی ماشاءاللہ ساری آپ کی جماعت سے ہو رہی ہیں, آپ اٹھتے بیٹھتے دعائیں بھی کر رہے ہیں, ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا, یہ نماز بھی ہے, یہ قرآن مجید بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں الذکر, ہم نے نازل کیا. پھر یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ چیزیں ہو گئی. تو اپنے آپ کو نا اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنا, یہ پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے روٹین میں ڈال لیں کہ جس طرح میں نے روز صبح ناشتہ کرنا ہوتا ہے, یا میں نے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں, یا میں نے رات کو دانت صاف کرنے ہوتے ہیں, جس طرح یہ چیزیں آپ کے لیے اسینشل ہے نا, بالکل اسی طرح سے آپ کہیں کہ میں گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے صبح کے اذکار پورے نہ ہو جائیں. یعنی یہ میرا ڈیفنس میکنزم ہے, یہ میرا لباس ہے, اس کے بغیر میں بغیر لباس کے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ میرا آرمر ہے, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو کچھ چیزیں آپ اپنے لیے پکی کر لیں, وہ اللہ کا ذکر ہے. دوسری چیز میں کہوں گا کہ جو ہمیں حج میں نظر آتا ہے وہ صحبت ہے. یعنی آپ جن لوگوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سارے وہی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے آئے. اور آپ دیکھتے ہو نا کہ وہ لوگ رو رہے ہیں, آپ دیکھتے ہو کہ اچھا ان کو دیکھ کے آپ کو رونا آ جاتا ہے. اور وہاں پہ افریقہ کا بندہ بھی رو رہا ہے, وہاں چائنا کا بندہ بھی رو رہا ہے, وہاں امریکہ کا بندہ بھی رو رہا ہے, وہاں یورپین بھی رو رہا ہے. ہر رنگ اور نسل کے لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں اور اپنی زبانوں میں دعائیں مانگے جا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہو یا اللہ میرا دل پھر کیوں اتنا پتھر دل ہے, مجھے رونا نہیں آتا, اور آپ کو ان کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے. سو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی صحبت کو ٹھیک کرنا نا یہ بڑی اہم چیز ہے. اپنے آپ کو نا ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ کریں جو کہ آپ کو اللہ کی یاد کرواتے ہیں. دیکھیں ہم ایک بڑی مٹیریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں, ہم لوگ صبح شام, خاص طور پہ آپ لوگ جو میڈیا میں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور مزید اس کی توفیق دے کہ آپ نیکی کا کام کریں اور لوگوں تک یہ خیر کی باتیں پہنچائیں. لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ایزی. مطلب کہتے ہیں اٹس اے ڈرٹی جاب بٹ سم ون ہیز ٹو ڈو اٹ. تو آپ لوگ اب آپ ایک کام میں ایسے لگے ہوئے, اب آپ لوگ جس طرح سے انگیج کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, دنیا داری والے لوگ بھی ہیں, یہ والے لوگ بھی ہیں, تو اس معاملے میں نا جب ہم لوگ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں دنیا داروں کے ساتھ نا, تو ہمیں اسپرچل ڈیٹاکس کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حج جو کیا تھا وہ مجھے لگتا ہے, اور شاید میں پتہ نہیں سخت بات کہہ رہا ہوں, پھر ضائع ہو چکا ہوگا وہ اب تک. نہیں یہ لگ رہا ہے, یہ فیلنگ مت لے کے آئیں, یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ انسان آپ کو نا وہ آپ کو ایسا, ہمیں اپنی حالت دیکتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہاں نہیں, آپ اپنی ایمان کی کیفیت کو ڈیولپ کرنے پہ آپ کام کریں, کیونکہ جو عبادت اللہ نے قبول کر لی وہ تو ہو گئی آپ کی. ایک چیز ہوگی, آپ نے آج سے 6 سال پہلے اگر کوئی نماز پڑھی تھی تو اب آپ کہیں پتہ نہیں وہ نماز قبول ہوئی, آپ کہیں بس میں نے پڑھی تھی اللہ کے لیے کی تھی, وہ ڈن ہے, چیپٹر کلوز ہو گیا, اب میں آگے چل رہا ہوں. اب انسان کی کیفیت کیا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے کہا ایک تو اللہ کا ذکر ہے, دوسرا اپنی کمپنی ہے. جتنا زیادہ اپنی کمپنی کو آپ بہتر کر سکیں, یعنی کہ پرفیکٹ ہو جائے گی, جتنا بہتر کر سکیں. پھر اویس یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو آپ پڑھتے کیا ہو, آپ دیکھتے کیا ہو, آپ سنتے کیا ہو, یہ بھی تو آپ کی کمپنی ہے نا. بالکل, یعنی ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ دوست آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, لیکن آج ہم کون سی, یعنی جو آپ کی بکس ہیں وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں. تو کون سی بکس آپ پڑھتے ہو, کر رہے ہیں, یا جو بھی آپ کنزیوم کر رہے ہو, آپ کیا کنزیوم کر رہے ہو. اگر آپ سارا دن بس یہی دنیا داری کنزیوم کر رہے ہو تو پھر آپ کی مائنڈ سیٹ بھی ادھر ہی جائے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے دن میں 24 گھنٹوں میں سے ٹائم نکالو کہ یار میں نے کچھ ایسی کتابیں پڑھنی ہیں جو کہ مجھے ڈیولپ کریں اسپرچولی, یا میں نے کوئی لیکچرز ایسے دیکھنے ہیں, یا ویڈیوز دیکھنے ہیں, یا قرآن کی تلاوت سننی ہے, چلیں بہت زیادہ نہ کریں, 1 گھنٹہ نکالیں, جسٹ 1 hour آؤٹ آف 24 hours, جس میں آپ تھوڑی سی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں, اور اس کو بھی بے شک آپ بریک اپ کر لیں کہ 15 منٹ یہاں, 20 منٹ یہاں, 40 منٹ یہاں. اور دیکھیں آپ ٹریول کرتے ہیں نا, گاڑی میں آتے ہیں جاتے ہیں, تو گاڑی میں لگا سکتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت لگا لی, گاڑی میں کوئی لیکچر لگا لیا, گاڑی میں کوئی چیز سن لیا آپ نے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کا آپ کو آڈیو ورژن مل جاتا ہے. اور ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں پہ فار ایگزامپل حدیث کی بکس ہیں جن کے ساتھ جو ترجمہ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو چلیں اور کچھ نہیں, آپ کے کان میں کم از کم ایک نئی 2-3 حدیثیں ان پٹ تو جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے نا, تو ایٹ لیسٹ یو ول ریمین ان اے گڈ اسٹیٹ آف ایمان. آپ کا ایمان کا ایک لیول رہے گا. لیکن جب یہ لیول ڈپریشیٹ کرے گا نا, پھر نہ آپ کو نماز میں مزہ آ رہا ہوگا, نہ آپ کو دعا میں مزہ آ رہا ہوگا, پھر آپ کو جلدی جلدی کرو فارغ ہو جاؤ, پھر ہم نپٹا رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ, تو اس لیے میں کہوں گا کہ جو چیز آپ نے, جو اصل چیز تھی نا جس نے آپ کو وہاں پہ کیپٹیویٹ کیا ہوا تھا, وہ ایک اللہ کا ذکر تھا اور ایک اچھی کمپنی تھی. اس کو کائنڈ آف ہم نے ریکریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ اگر آپ کر پائے تو
लाइफ इज़ गुड। इंशाल्लाह 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 पूरी दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को भी बेहतर करें और जितने लोग हज करके वापस आए हैं वो हज उनका कबूल भी हो, उन सब की इबादतें और उन सब की ज़िंदगियाँ जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ। शुक्रिया अदा करेंगे आपका, रज़ा साहब, वक्त दिया आपने।